واضح کر لیجیے اپنی تلاش کا مطلب یہاں پر کیا ہے. ایک تو اس کا حصہ یہ ہے کہ وہ جو آپ کی جاب ہے, جو آپ کا کیریئر ہے, یہ ٹھیک ہو, اس کا ایک حصہ یہ ہے. بڑے لوگ اس سے آگے نہیں جاتے. وہ اپنی تلاش کا مطلب یہی سمجھتے ہیں کہ یہ اپنی تلاش کا مطلب یہ ہے کہ میں نے ڈھونڈا, اپنی تلاش کی, اور میں نے یہ جانا کہ مجھے ڈاکٹر نہیں ہونا چاہیے تھا, مجھے انجینئر ہونا چاہیے تھا. یہ ایک حصہ ہے اس کا. یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ جاب کیریئر لائف کا ایک پارٹ ہے اور بڑا اہم حصہ ہے, اس میں کوئی انکار نہیں ہے. کہ میں کبھی نہیں کہوں گا کہ اپنی تلاش ایک ایسی چیز ہے جو نہیں کرنی چاہیے. اپنی تلاش سے یقیناً آپ کی لائف کا یہ ایریا, اس کو میں ایریا آف لائف کے نام سے کہتا ہوں. اگر آپ نے میری ویڈیو سنی ہوئی ہے تو میں نے کہا 7 ایریاز آف لائف, 7 باسکٹس کے نام بھی دیے ہیں. وہ 7 ایریاز میں ایک ایریا جو بڑا اہم ہے وہ یہ ہے, ٹھیک ہے جی, آپ کی وہ زندگی ہے جو آپ بیچتے ہیں, دیتے ہیں, کام کو دیتے ہیں. تو یہ بالکل ٹھیک ہونا چاہیے. اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی آپ کا ایک معروف جملہ ہے کہ پیشن اور پروفیشن سیم ہونا چاہیے. اچھا, یہ اس کا یعنی میں کہہ رہا ہوں اپنی تلاش کے ایجنڈا پہ ایک حصہ یہ ہے, لیکن آپ کو اس کا ایک بڑا اہم پہلو بتاؤں, اس کا دوسرا حصہ جاب نہیں ہے, آپ کی پوری لائف ہے. یعنی اگر آپ اپنی تلاش کی طرف جاتے ہیں تو آپ کی زندگی کا ہر شعبہ مثبت متاثر ہوتا ہے. یہ بڑا اہم جملہ ہے. کیا مثبت متاثر؟ یہ جو ہم صرف یہاں تک سوچتے ہیں پیسے کیسے آئیں گے, میں کہتا ہوں کہ اس سے زیادہ بڑی چیز تو لائف ہے. آپ کی ٹوٹل زندگی کے, آپ کی برتھ اور ڈیتھ کے درمیان میں کہیں جاب آپ کرتے ہیں, ریٹائر ہو جاتے ہیں, میں کہتا ہوں کہ آپ کی پوری زندگی کی سیٹسفیکشن کا تعلق اپنی تلاش کے ساتھ ہے. آپ کے چیزوں کو سوچنے کا انداز وہ شروع ہوتا ہے اپنی تلاش سے. اور ہم میں سے ہر ایک نے وہ ہرارکی پڑھی ہوئی ہے which is called میسلو ہرارکی. اچھا, میسلو ہرارکی اگر آپ ریئلی ریلیجن پڑھیں نا, دین پڑھ لیں, قرآن سمجھ لیں, تو میسلو ہرارکی آپ کو بونا لگتی ہے. اس سے بڑا گورا امپریس کرتا ہے کہ جی فرسٹ فزیولوجیکل نیڈز ہیں, سیفٹی نیڈز ہیں, اس کے اوپر کیا ہے جی لو اینڈ بلونگنگنیس ہے, سیکیورٹی ہے, اوپر آخر کار آپ چلتے چلتے پیک پہ اس کی ٹپ پہ جاتے ہیں تو وہ کیا ہے جی, وہ سیلف ایکچولائزیشن ہے. یعنی اس پہ میں یہ کہتا ہوں اکثر کہ سیلف ایکچولائزیشن والے وہ لوگ ہیں یا تو ان چیزوں سے نکل کے اوپر جاتے ہیں. ایک ہرارکی یہ کہتی ہے کہ اس سے ایسے کر کے گزرنے والا یہاں پہنچ جاتا ہے, ٹھیک ہے. یعنی جس کا جسم, جس کو روٹی مل رہی ہے, پانی مل رہا ہے, جو محفوظ ہے, اس نے 2 گن مین رکھ لی ہیں, جس کے ریلیشنز ٹھیک ہیں, بیوی سے تعلقات ٹھیک ہیں, اور بچے ٹھیک ہیں, خاندان ٹھیک ہے, اور اس کے بعد اسٹریم بھی وہ اپنی نظروں میں معتبر ہے, پھر وہ چلا گیا کس پہ, اپنی تلاش پہ. بٹ میرا یہاں ایک بہت بڑا کوشچن آپ سب سے, کیا ہم اس سارے چکر میں کہیں نہ کہیں پھنس نہیں جاتے؟ آپ چاہتے ہیں اپنی تلاش اور بیگم کے ساتھ پھٹا ہو جاتا ہے آپ کا. اچھا, آپ چاہتے ہیں اپنی تلاش, آپ نے کہا جی اچھا پہلے ضرورتیں پوری کر کے پھر اوپر جاؤں گا. بڑے لوگ ضرورتیں پوری کرنے کے چکر میں لالچی ہو جاتے ہیں اور پھر اس سے آگے نہیں جاتے. سیلف ایکچولائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان سب چیزوں سے گزرے ہیں, ایک سٹیج ہے, یا پھر آپ کو ان کی ایسج پرواہ نہیں رہی. مومن کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے, حدیث کا مفہوم. وہ ان سب چیزوں سے گزرتا ہے اور آخر کار نکل جاتا ہے. یہ جو رہ جانا, پھنس جانا, پکا دل لگا لینا, یہ اس کے لیے کوئی بڑی اچیومنٹ نہیں ہے, یہ دھوکہ ہے بہت بڑا. سو کہیں نہ کہیں آپ کی خود شناسی, یا تو آپ ہو لکی, گڈ لک ہے کہ ایک بندہ یہاں سے گیا. اچھا, یہ چیز پتہ ہے کس پہ پوری اترتی ہے؟ یہ ہرارکی پوری اتری ہے سادہ رتا پہ. اس کا آپ نام جانتے ہیں, بدھا. بڑی آئیڈیل لگتی ہے اس پہ, جس پہ واصف علی واصف نے کہا آج تک کوئی جو درویش ہے وہ بادشاہ بننے کی تمنا اس نے نہیں کی, لیکن بادشاہوں نے بادشاہی چھوڑ کے درویشی اختیار کی ہے. اچھا, درویشی قتل مطلب وہ بھیک نہیں مانگنا بھائی, دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ درویش ہوتا ہے جس کو پرواہ کوئی نہیں ہوتی. ڈیم کیوں, ٹھیک ہے جی. تو یہ لکیلی کسی ایک کیس میں ایسا ہو سکتا ہے, لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ مسئلے, فکریں, چیزوں کے ساتھ کہیں آپ کو خود کو ڈھونڈنا ہوتا ہے. اگر آپ یہ ویٹ کریں کہ سب چیزیں میری ٹھیک ہو جائیں گی تو عین ممکن ہے خود شناسی کا سوال ہی ختم ہو چکا ہو. میری بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟
مطلب آپ نے کہا جی میں پیسے اچھے کما لوں, مجھے لمٹ بتا دیں کیا اس کی. میں گارنٹی سے کہتا ہوں جس دن 1 کروڑ پورا ہو جاتا ہے نا, 1 کروڑ اور کمانے کو دل کرتا ہے. ٹھیک ہے جی, آپ کہتے ہیں یہ میں ذرا گھر 5 مرلے کے بنانے کی دیر ہے, اس کے بعد دیکھیں میری سیلف ایکچولائزیشن کیسے ہوتی ہے. نہیں جی آپ 5 مرلے کا بنا لیں, 10 مرلے والا کنال والا آپ کو جو ہے نا وہ اٹریکٹ کرے گا. آپ کہیں گے یار ایسا ہونا چاہیے. آپ کالونی بدلنے کی کوشش کریں گے, کہیں گے یار کتنے بد تہذیب لوگوں میں رہتا ہوں, تو مجھے محلہ بدلنا چاہیے, مجھے علاقہ بدلنا چاہیے, مجھے ماڈل ٹاؤن شفٹ ہونا چاہیے. سو کہیں نہ کہیں یہ جو ہرارکی ہے یہ لگتی بڑی اٹریکٹیو ہے, ان دی سینس وہ جی ٹیڈی روٹی نہ ہوئے تو بندہ خود شناسی کی کرے گا, لیکن دنیا میں بڑے لوگ ایسے ہیں جن کے پیٹ میں روٹی نہیں تھی, انہوں نے خود شناسی کی ہے. یہ واضح کر دوں آپ کو, بڑی دنیا ایسی ہے جنہوں نے مقام پایا ہے اس پرواہ سے آزاد ہو کے کہ یار تھوڑے پیسے کم ہوں گے تو کیا فرق پڑے گا. بات یہ میری شناخت تو ہوگی نا میرے کام میں. میری بات سمجھے کہ نہیں سمجھے. سو امپورٹنٹ چیز یہ بھائی, آپ جسمانی ضرورتیں ساری اپنی جگہ پہ, میں انکار نہیں کر رہا, قطعی آپ نے ایسا نہیں ہونا کہ بے پرواہ ہو جانا, یہ رہنی ہے, لیکن اسی رستوں سے گزر کے کہیں پر آپ کا ایک مقام پڑا ہوا خود شناسی اپنی تلاش کا. اور میں نے کہا ہے کہ اس کو صرف جاب تک نہ سوچیں. گڈ لک ہے کہ آپ کا پیشن پروفیشن ایک ہو, یہ بہت بڑا متھ ہے. لوگ سمجھتے ہیں قاسم صاحب صرف کہتے ہیں جی وہی کامیاب ہے جس کا پیشن پروفیشن ہے. ہو سکتا ہے ایسا اور نہیں بھی ہو سکتا. اگر ایسا ہے آئیڈیل ہے یہ, اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر بھی دل لگانا چاہیے, کام کو بدلی سے نہیں کرنا چاہیے. جملہ میں نے کیا بولا, پھر بھی اس کا قطعی مطلب نہیں ہے کہ کام کو مغروں لا کے کرو, کام کو دل سے ہی کرو, لیکن پھر بھی ڈھونڈو اگر یہ نہیں ہو سکا تو پیشن ہے کیا, پھر اس کو مارنا نہیں ہے آپ نے, اس کو کہیں نہ کہیں چلانا ضرور ہے. ایسا ممکن ہے کہ جس چیز سے آپ کما رہے ہوں وہ پروفیشن آپ کو پسند نہ ہو لیکن روٹی ٹھیک آ رہی ہو, لیکن ساتھ میں آپ اپنا بڑا وقت ان کاموں کو دیں جن سے آپ کو خوشی ملتی ہے. یہ جملہ بڑا آسان لگ رہا ہے لیکن وزنی بولا ہے میں نے. کیا ایسے کام جن سے خوشی ملتی ہے, ایسے کام جن کو کر کے سیٹسفیکشن ملتی ہے, ایسے کام یار ہم ہر کوئی نا ہم میں سے دیکھتا ہے میرے پرس میں کیا آیا. یار کبھی اپنے اندر فیل کیا کرو میرے اندر میں کتنا بھرا ہوں کام کر کے, میرے اندر سیٹسفیکشن کتنی آئی ہے, میرے اندر فیلنگ آف کنٹریبیوشن کتنی آئی ہے, میرے اندر کہ میں نے کچھ کیا ہے یہ کتنی آئی ہے, میرے اندر یہ فیلنگ کہ میں نے اپنا حق ادا کیا یہ کتنی آئی ہے.